کیتا میں کوٹھے تے چڑھ کے مدینے والوں منہ کر لیا تے کوٹھے چڑھ کے تے آواز دیتی تے آواز انج دیتی آمین ڈھولا کراں بیٹھ زاری آمین ڈھولا کراں بیٹھ زاری میں مکدی مکاما میں مکدی مکاما تجھ پیوں میں ہاری آمین ڈھولا کراں بیٹھ زاری کو بلاؤن والا تے ہو گیا ادھر باپ گلی چ نکلیا تو ادھر حضور گلی چ آ گئے خدا باپ قدم پھڑ کے کہنے لگا سونے جلدی آمیں میرا پتر ٹور چلے آئی جاندی بھائی بے تینوں ویخ کے مرنا چاہ دے حضور نے فرمایا چل میں اپنے یار دا پتہ ہی لینا آ رہے آسا ادھر سرکار دروازے جب پہنچے نا تے ادھر موت دی حلق نے جدو پکڑ لیا نا حلق نو تے بروک پرواز کرنے لگی تے بچہ رو کے کہنے لگا دو گڑیاں ٹھہر جا تقدیریں لگیاں نو توڑے نبھا لین دے خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک آلین دے اچانک بچہ ماں دی گودی چٹ کے بہ گیا کہ ماں کہن لگی وے پترہ لیٹ جا کھی آئی کہن لگا یا ماں میرا یار آ گیا اماں دروازے وال بے کے کہن لگی وے لیٹ جا کوئی نہیں آیا کہن لگا یا ماں خوشبواں بھیاں دس دیاں نے او آگے جب دروازہ کھولے تے بچے دی نگاہ حضور دے چہرے تے پہنو تے کہنے لگا ماں ہو ویخ میرا یار آ گیا سرکار نے آ کے مرحبا 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 ماں ویخ میرا ماہی آ گیا سرکار نے آ کے نہ تے اس بچے دا سر گودی چ رکھیا تے متھا چمیا تے میرے کریم نے فرمایا تیرا کی حال ہے اور جدو ماہی پوچھے کی حال ہے کہ تے پوچھنا کسے ماہی والے کو کسے محبوب والے کو اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے 18 سال دے بعد شفا ملی ایک دن جبریل آ کے پوچھا ہون کی حال ہے فرماتے نے پہلے نلو مندہ ہی حال ہے عرض کی تھی 18 سالہ دے بعد صحت ملی ہے فرماتے ہو حال مندہ ہے فرماتے نے بیماری ہوئی چنگی سی رب روز پوچھ دا سی کی حال ہے جدو ماہی پوچھے کی حال ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے کدو ماہی پوچھے کی حال ہے وہ بچے نے پوچھا کی حال ہے کہنے لگا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے بچے نے آخری ہچکیاں آ رہی ہیں کہنے لگا کی دساں کنو حال سناما دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا پر جدو سونے نو ویکھیا تے کہنے لگا ہن مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے بچے آخری ہچکی لئی تے نبی کریم نے فرمایا ساری زندگی میری راما چی گزار کے ٹر چلے آئیں جاتی واری پڑھ محمد دا کلمہ فرمایا تیرا میرا وعدہ رہا میں قیامت نے جنت چ نہیں جانا جب تک تیری باں پھڑ کے نال لے جاؤں وہ بچے نے جاتی واری ماں وال ویکھیا تے ماں دی تے چیخ نکل گئی انہیں باپ وال ویکھیا تے باپ کہندا پترا جو تیرا یار کہندا جاندی واری ہوئی کری جا بچے نے آخری ویلے اکھ رکھی نبی دے مکھ تے کلمہ شہادت پڑھیا تے بچے دی روح پرواز کر گئی میرا ایمان کے اندر روح بھی جاندی آیا آخری لے سجنا توڑ نبائی تے جان تیرے نہ لائی جے تو راضی ہو جاویں تے مل گئی کل خدائی نبی کریم متھا چوم کے اٹھ کے فرمایا
الحمدللہ الذی انقذہ من النار، فرمایا شکر اس رب دا جنہیں محمد دے صدقے نو دوزخ دی اگ تو بچا لیا ہے۔ فرمایا صحابہ بچے دا کفن دفن دا انتظام کرو، ایدہ جنازہ میں آپ پڑھاواں گا۔ پھر عاشق کا جنازہ ہے ذرا جھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اس بچے دا جنازہ مدینے دی گلیاں چٹوریا، گلیاں چکو حرام مچ گیا، صحابہ روندے جا رہے۔ کون ہے دے والی بچے دے جنازے نہ ٹردیاں اپنی اڈیاں مبارک چکے اپنے پپا پہاڑ پہ چل دینے۔ تھوڑی دور جا کے میرے نبی نے اپنے پپ مبارک اٹھا لیں، سرکار اپنی پیروں دی انگلیاں دے وزن تے ٹر دینے۔ کسی نے عرض کی تھی کملی والیا جے پیروں چ تکلیف ہے موڈیاں تے چک لینے ہو، فرمایا تکلیف کوئی نہیں، میرے یار دے جنازے چ فرشتے ہی نے آئے نے، پیر رکھن دی جگہ ہی نہیں ملتی۔ جنازہ پڑھا کے دفن دا ویلا ہے، حضور قبر چ اتر گئے۔ فرمایا لیاؤ میں نو ہتھی ٹورا، قبر چ رکھ کے جنہوں ہتھی مرشد ٹور دے وے راہ سمجھاؤن دی لوڑ ہی نہیں۔ اس بچے نو قبر چ رکھ کے جدو قبر بنائی تے صحابہ رو رہے، پر حضرت ابو ہریرہ تے درد نہ روئے کہ صحابہ پوچھے ابو ہریرہ بچہ تیرا کی لگدا ہے انج کیوں رونا ہے؟ فرماتے نے لگدا کچھ نہیں، بچے دے مقدرہ تے ناز کر کے رونا کہ واؤ بچہ نماز تو نہیں پڑھی، روزہ تو نہیں رکھیا، حج تو نہیں کیتا، زکاة تو نہیں دیتی، ایک یار دا عشقی کما کے ٹر چلے، یار ہتھی جنازہ پڑھا کے آپ دفن کیتا ہے، کدے تو نہ مردوں میں ہی مر جاندہ، آج کدے تیری جگہ میں ہی مر جاندہ۔ میاں صاحب نے فرمایا جنہ پڑھیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے، مردان دے درباراں تے آویخ لدی ہوئے وردے۔ بھائی جڑے دوستان نے میری اج دی تقریر اور میری آواز ہزاروں موضوعات تے ہزاراں تقریراں اپنے موبائل دے میموری کارڈ کروانیاں نے، مدینہ ویڈیوز والے آئے نے سبڑیال تو انہاں کولوں تقریراں لے جو سنو تے اپنے ایمان تازہ کرو۔